فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ احرام کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے۔ اگر بغیر نیت لبیک کہا احرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح نیت بھی تنہا کافی نہیں ہے، جب تک لبیک یا اس کے قائم مقام کوئی اور تسبیح نہ کہے۔ جب احرام کے وقت آپ لبیک کہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کی نیت دل میں بھی ہونی چاہیے، کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر کسی نے صرف زبان سے نیت کی کہ میں نے حج کا احرام باندھا یا عمرے کا احرام باندھا اور دل میں اس کا ارادہ نہیں ہے، تو یہ احرام صحیح نہیں ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے زبان سے بھی کہیں اور دل میں بھی پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ دوسرے کی طرف سے حج کو جانے والا اس کی طرف سے حج کی نیت کرے گا، جس کا وہ حج بدل کر رہا ہے۔ حج بدل کی یہ صورت ہے کہ اگر کوئی حج بیت اللہ کے لیے نہیں جا سکتا، معذور ہے یا بیمار ہے یا کسی اور تکلیف کے اندر ہے، تو وہ اپنی طرف سے جو ہے کسی کو اپنا وکیل بنا کر حج بدل کے لیے بھیجتا ہے۔ اب یہ بندہ جو دوسرا جائے گا وہ اس کی طرف سے حج کرے گا، تو اب نیت بھی اسی کی طرف سے کرے اور لبیک بھی اسی کی طرف سے کہے جس کی طرف سے یہ حج کرنے آیا ہے۔ حج بدل میں لبیک کہے تو یوں کہے لبیک ان فلان ابن فلاں، یعنی لبیک ان کہہ کے اس کا نام لے جس کی طرف سے حج کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی نیت کرنے کے بعد لبیک کہا تو اب احرام کی تمام پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ لبیک کہنے کے بعد احرام کی پابندیاں لازم ہو گئی۔ اب درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اب یہ دعا پڑھنے کے بعد لبیک کی کثرت کرے، بار 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 لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چڑھتے اترتے چلتے پھرتے ہر وقت لبیک پڑھیں، اور جب بھی لبیک کہیں تو 3 بار کہیں۔ لبیک جیسے ابھی شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ جیسے ہی اس نے شروع کیا تو اب ایک بار نہ کہے، بلکہ دوسری بار پھر کہے، تیسری بار پھر کہے۔ جب بھی لبیک کہے تو بہتر یہ ہے کہ 3 بار کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لبیک کی فضیلت میں، حضور فرماتے ہیں مسلمان لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر یا درخت یا ڈھیلا ختم زمین تک ہے وہ سارا کا سارا لبیک کہتا ہے۔ جب ہم لبیک کہتے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جتنی چیزیں زمین کے ذرات ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، ڈیلے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں لبیک کہتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ اگر لبیک کہیں گے، اللہ کی تسبیح کہیں گے، تو پھر قیامت کے دن یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں گواہ بنیں گے کہ اے اللہ اس نے جو ہے دنیا میں تیری حمد کہی تھی، تیری تسبیح کہی تھی، تیری پاکی بیان کی تھی، ہم اس پر گواہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان پر اور ہمارے ذکر و اذکار پر گواہ بن جائیں گی۔ احرام کی نیت کرتے ہی کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں جو پہلے حلال ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم کام یہ ہیں: عورت سے صحبت کرنا یا شہوت کے ساتھ اس کا بوسہ لینا، گلے لگانا یا شہوت کے ساتھ اسے بغیر حائل
یعنی بغیر کسی چیز کے بیچ میں ہوئے اسے ٹچ کرنا، یہ چیزیں احرام کے اندر حرام ہو جاتی ہیں۔ مردوں کو سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے۔ خوشبو بالوں یا بدن یا کپڑوں میں لگانا حرام ہے۔ خالص یعنی پیور خوشبو جیسے زعفران، جاوتری، لونگ، الائچی، دارچینی وغیرہ کھانا حرام ہے۔ اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا ناخن کتروانا حرام ہے۔ سر سے پاؤں تک کہیں سے بھی کوئی بال کسی طرح جدا کرنا حرام ہے۔ مرد کا چہرہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا، جبکہ عورت کے لیے اس کا بال چھپانا فرض ہے۔ مرد کا چہرہ یا سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا حرام ہے۔ عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنا ضروری ہے، مگر ضرورت کے تحت وہ کسی دستی پنکھے وغیرہ سے آڑ کر سکتی ہے۔ مرد کا امامہ باندھنا یا دستانے پہننا حرام ہے۔ موزے یا جرابیں وغیرہ وسط قدم کو جو چھپائے ان کا استعمال کرنا حرام ہے، جبکہ عورت دستانے بھی پہن سکتی ہے، موزے کا استعمال بھی کر سکتی ہے۔ مرد ایسے جوتے بھی نہیں پہن سکتا جو اس کے وسط قدم پر یعنی قدم کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو چھپا دے۔ ایسے جوتے بھی احرام کی حالت میں پہننا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سلیپر چپل جو 2 پٹی والے ہوتے ہیں وہی پہنے، جس سے قدم کا جو اوپر کا حصہ ہے وسط قدم وہ کھلا رہے۔ جنگلی جانور کا شکار کرنا یا اس کے شکار کرنے میں کسی کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا بھی حرام ہے۔ جوئیں مارنا، پھینکنا یا کسی کو اس کے مارنے کی طرف اشارہ کرنا حرام ہے۔ کسی سے دنیاوی لڑائی جھگڑا کرنا بھی احرام کی حالت میں حرام ہے۔ گناہ ہمیشہ حرام تھے، اب بھی اور سخت حرام ہو گئے۔ یہ چند چیزیں جو احرام کی حالت میں حرام ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں جو احرام کی حالت میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر آپ نے کوئی ایسا کام احرام کی حالت میں کیا جو حالت احرام میں ممنوع ہے تو آپ پر کفارہ واجب ہوگا۔ اب یہ کفارہ 3 صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک کفارہ جو چھوٹا جرم ہوتا ہے تو اس کے کفارے میں صدقہ دینا ہوتا ہے۔ پھر اس سے بڑا جو جرم ہوتا ہے اس کے کفارے میں جانور یعنی ایک بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ یہ جو ہے قربان کرنا ہوتا ہے۔ اور بڑا جرم اگر کسی نے کیا تو بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، بھینس، گائے، بیل، اونٹ وغیرہ کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ تو کفارہ ایسی حالت میں جو ہے واجب ہوتا ہے کہ احرام کی حالت میں کسی نے کوئی جرم کیا ہے، چاہے یہ کام آپ نے جان بوجھ کر کیا ہو یا انجانے میں ہوا ہو، خوشی سے ہو یا مجبوراً ہوا ہو، جاگتے میں ہوا ہو یا سوتے میں ہوا ہو، آپ نے اسے اپنی مرضی سے کیا ہو یا کسی دوسرے کے حکم پر کیا ہو، بہرحال آپ پر اس کا جو ہے جرم، اس کا کفارہ واجب ہوگا۔ آپ اگر اس کا جرم ہونا جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، یعنی کسی نے احرام کی حالت میں بال کاٹ لیے، اب اس کو جب بتایا گیا تو کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، تو چاہے آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو کفارہ واجب ہو جائے گا، دم آپ پر لازم ہو جائے گا۔ کفارہ ہر حال میں واجب ہوتا ہے، چاہے کوئی اپنی مرضی سے کرے یا کسی دوسرے نے کہا لے خوشبو لے لے تھوڑی لگا لے، تو اب اس کے کہنے پر اس نے خوشبو لگا لی، اب وہ کہے گا میں اپنی مرضی سے تھوڑی لگایا، اس نے دی تھی تو میں لگا، تو اس نے اگرچہ دی تھی لیکن تو نے خوشبو لگائی ہے تو تیرے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ اسی طرح کوئی سو رہا تھا اور سونے میں اس نے جو ہے چہرے پر کپڑا ڈال لیا، اب وہ چہرے پہ کپڑا اس کا جو ہے 12 گھنٹے تک اگر ڈھکا رہا اس کا چہرہ کپڑے سے تو پھر اس حالت میں اس پر دم واجب ہوگا۔ 12 گھنٹے سے کم ہے، کسی نے جو ہے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا، 8-10 گھنٹے کے بعد اسے پتہ چلا تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، تو اب اس پر کفارہ کے طور پر دم نہیں ہے لیکن صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا، معلوم نہیں تھا، اب وہ سلا ہوا کپڑا پہن کے یہاں سے گیا حرم شریف اور پھر وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ 12 گھنٹے ہو گئے یا 12 گھنٹے سے اوپر ہو گئے، میں نے سلا ہوا کپڑا پہنے رکھا احرام کی حالت میں، اب اس پر جو ہے دم واجب ہو جائے گا۔
تو بہرحال کسی طرح بھی اگر کسی نے کوئی جرم کر لیا ہے یا ایسا کام کر لیا ہے جو حالت احرام میں حرام ہے تو اب اس پر جو ہے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ قارن پر مفرد اور متمتع کے مقابلے میں دوگنا کفارہ واجب ہے، یعنی 3 طرح کا جو حج ہوتا ہے، حج افراد اور حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد اور حج تمتع کرنے والے نے اگر کوئی جرم کیا تو اس پر ایک ہی کفارہ واجب ہوتا ہے، لیکن حج قران جو سب سے افضل ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ حج قران میں اگر کسی نے کوئی جرم کر لیا، کوئی غلطی کر لی، تو اب اس پر جو کفارہ واجب ہوگا وہ ایک نہیں بلکہ 2 ہے۔ اگر کسی نے خوشبو لگا لی، بہت زیادہ خوشبو لگا لی حج قران کرنے والے نے، یا حج قران کرنے والے نے سر مونڈ لیا، تو اب اس پر 1 بکرا نہیں بلکہ 2 بکرے کرنے واجب ہوں گے، 2 دم اس پر واجب ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی صدقہ بھی اگر اس پہ واجب ہوا تو 2 صدقہ دینے پڑیں گے۔ اس لیے یہ چیزیں وہ ہیں جو احرام کی حالت میں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے جو ہے آج ہی کسی نے ایک سوال پوچھا کہ اگر روزانہ ہمارے 1-2 بال ٹوٹ جاتے ہیں تو اس حالت میں ہم کیا کریں؟ تو 1-2 بال ٹوٹنے سے کوئی بڑا کفارہ تو واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ مکہ شریف سے واپسی کا اس کا جب وقت آئے تو واپسی سے پہلے اسے چاہیے کہ 10-15 صدقات ایک ہی جو ہے جمع کر کے ایک ہی ساتھ وہ ادا کر دے، یعنی احتیاط کے طور پر 10-15 صدقے وہ کر کے آ جائے، تاکہ اگر بھول سے اس کے بال ٹوٹ بھی گئے، روزانہ 1-2 بال ٹوٹا تو اس طرح جو ہے کئی دنوں کے اندر کئی بال اس کے ٹوٹ گئے، تو اب اس کو چاہیے کہ جب وہ احرام وغیرہ سے فارغ ہو کے، عمرہ اور حج سے فارغ ہو کے جب اپنے وطن آنے والا ہو یا مدینہ شریف جانے والا ہو تو مکہ شریف سے واپسی سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ 10-15 صدقہ ایک ساتھ ہی جو ہے کسی غریب کو دے دیں۔ ایک صدقہ جو ہے صدقہ فطر کی مقدار اس کی رقم ہوتی ہے، ہمارے یہاں کے 100 روپے بنتے ہیں، تو مکہ شریف کے احتیاطاً جو ہے 5 ریال اس کو آپ پکڑ لیں، ایک صدقہ پہ 5 ریال آپ کو دینے ہیں، تو 2 ریال کے 2 صدقہ کے 10 ریال ہے، 3 صدقہ کے 15 ریال ہے، 4 صدقہ کے 20 ریال ہے، 5 صدقہ کے 25 ریال ہے۔ اس طرح جو آپ 15-20 جو ہے ایک ہی ساتھ میں صدقات ادا کر دیں، تاکہ اگر کوئی آپ سے غلطی ہو گئی تو ساری غلطیاں جو ہے اس کفارے سے آپ کی بھرپائی ہو جائے گی، اور اگر کوئی غلطی نہ بھی ہوئی تو حرم شریف کے اندر صدقہ کرنا تو بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر حرم شریف کے اندر کسی نے 1 ریال صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 ریال کا صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 1,00,000 ریال کون صدقہ کر سکتا ہے؟ تو یہاں رہتے ہوئے اگر ہم نے 1 روپیہ صدقہ کیا تو 1 ہی اس کا اجر ملے گا، لیکن حرم شریف کے اندر 1 روپیہ صدقہ کریں گے 1,00,000 کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یوں بھی ہمیں جب بھی حرم شریف میں جائیں تو وہاں بہت غریب عورتیں، نائجیریا کی عورتیں وہاں پہ جو ہے سامان وغیرہ بیچتی ہیں اور کبوتر وغیرہ کا دانہ بیچتی ہیں، وہ بہت ہی غریب ہوتے ہیں، تو ان کو آپ جو ہے چلتے پھرتے صدقہ دیتے رہیں۔ یوں بھی جب آپ عمرہ کرنے جائیں، حرم شریف جائیں تو رستے میں بہت ساری ایسی عورتیں اور ان کے جو ہے لڑکے وغیرہ ملتے ہیں، تو ان کو آپ صدقہ دیتے رہیں۔ اس طرح صدقہ دینے سے بہت زیادہ صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، ان کا سوال یہ ہے کہ منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں جب ہم سوتے ہیں تو چادر منہ پہ ڈالنا جو ہے یہ ممنوع ہے احرام کی حالت میں، لیکن پاؤں پہ چادر ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پاؤں پہ چادر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاؤں سے لے کر یہ سینے تک آپ نے چادر سے اپنا پورا جسم ڈھک دیا احرام کی حالت میں، آپ پر کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، چہرہ ڈھانکنے سے آپ کو بچنا ہے، چہرہ نہیں ڈھکنا چاہیے اور سر نہیں ڈھکنا چاہیے۔ فلائٹ کے اندر بھی آپ کو احتیاط رکھنا ہے۔ فلائٹ کے اندر بھی بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا جب وہ فلائٹ میں چھوٹے چھوٹے تکیے دیتے ہیں رکھنے کے لیے، تو کئی لوگ جو ہے ان کو منہ پہ رکھ کے سو جاتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں اگر کسی نے تکیے سے اپنا منہ ڈھانک لیا یا سر پہ تکیہ وغیرہ کوئی چیز رکھ لی تو اس حالت میں بھی اس پر جرم جو کفارہ وہ ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ ہاتھ رکھ سکتے ہیں سائڈ میں جو رخسار ہے یا جو سر کے پیچھے کا حصہ ہے وہاں ہاتھ وغیرہ رکھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہاتھ سے بھی جو ہے سر وغیرہ کو ڈھانکنے سے، چہرہ چبانے سے بچنا چاہیے۔
کوئی بھی سلا ہوا کپڑا چہرے پہ نہیں رکھنا چاہیے، کوئی بھی کپڑا جو ہے سر پہ نہیں رکھنا ہے اور چہرے پہ نہیں رکھنا ہے۔ وضو وغیرہ کرنے کے بعد کپڑے سے جو ہے منہ نہیں پونچھنا ہے، یوں ہی آپ ہاتھ پھیر کر آپ اپنا منہ خشک کر سکتے ہیں، چہرہ وغیرہ خشک کر سکتے ہیں، لیکن کپڑا وغیرہ چہرے پہ نہیں لگانا ہے۔ احرام کے اندر جتنا احتیاط کریں گے اتنا ہی آپ احرام کی پابندیوں سے اور کفارے سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شخص کسی کو حج پہ بھیج رہا ہے، خرچہ اس کا اٹھا رہا ہے، جیسے کہ بیٹا باپ کا خرچہ اٹھا رہا ہے، وہ نیت کیسے ہونا چاہیے؟ وہ تو اس کی طرف سے حج نہیں کر رہا ہے، لیکن کسی کا خرچہ اٹھا رہا ہے، اس کو حج پہ بھیج رہا ہے۔ دو طرح سے حج پہ بھیجا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی امام صاحب کو یا کسی عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو، حافظ صاحب کو یا کسی بھی قاری صاحب کو، کسی کو وہ ایصال ثواب کے لیے اپنے والدین کے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے وہ پیسے دیتا ہے کہ جاؤ یہ ہمارے مرحومین کی طرف سے آپ حج کر کے آ جاؤ۔ تو یہ وہ جو جب جائیں گے حج کرنے تو وہ حج تو اپنا کریں گے، لیکن جہاں جہاں وہ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، عبادت کریں گے، اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے گا۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا، حج پہ بھی اس طرح بھیجا جاتا ہے کہ میرے جو ہے والد صاحب ہیں یا میرے فلاں رشتہ دار ہیں، وہ نابینا ہیں یا وہ کمزور ہیں، چل نہیں سکتے، یا بہت زیادہ بیمار ہیں، وہ سفر وغیرہ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے کہ انہیں جو ہے فلائٹ سے، ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جائے گا، انہیں وہاں جانے ہی نہیں دیا جائے گا۔ اب ان پر حج فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن وہ جا نہیں سکتے، تو اب ان کے جو وارثین ہوتے ہیں یا ان کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ کسی کو جو ہے اس کا وکیل بنا کر بھیجتے ہیں، جاؤ آپ ان کی طرف سے آپ حج کر کے حج بدل کر کے آ جائیں، تو یہ حج بدل ہے۔ اب یہ شخص اگر جائے گا تو جہاں جہاں نیت کرے گا وہ اپنے نام سے نیت نہیں کر سکتا، جہاں جہاں چاہے عمرے کی نیت کرے یا وہ حج کی نیت کرے، تو وہ جب حج کی نیت کرے گا تو حج بدل میں اس کا نام لے گا جس کی طرف سے وہ حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ حج بدل یہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یوں ہی آپ نے کسی کو بھیجا تو وہ حج تو اپنا کرے گا لیکن ثواب آپ کو ملے گا اس کو بھیجنے کا۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کی طرف سے بھیجا نام لے کر کے، یا حج فلاں کی طرف سے کرنا ہے، تو یہ حج بدل ہو گیا۔ حج بدل سمجھ گئے۔ ہاں بیٹا ہے، باپ کو اپنے خرچے سے ان کا حج کروا رہا ہے، ہاں، تو یہ نیت کیسے ہوگی؟ تو وہ اپنی ہی نیت کرے گا۔ بیٹا صرف خرچ دے رہا ہے کہ خرچ میں دے رہا ہوں، آپ جو ہے حج کر کے آ جائیں، تو وہ باپ بیٹے کی طرف سے حج نہیں کرے گا بلکہ حج اپنا کرے گا۔ ہاں، بیٹے کو ثواب ملے گا کہ اس نے والدین کو بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے۔